الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ ہم نے اسراء اور معراج کے تعلق سے بہت سی چیزیں پڑھیں۔ اسراء کا معنی کیا ہے، معراج کا معنی کیا ہے، یہ ہم نے جانا، اور ساتھ میں اسراء اور معراج کی حقیقت کیا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو خواب کی حالت میں ہوا، یا جن کے اقوال یعنی جو اقوال تھے ان کے تعلق سے ہم نے جانا کون سے اقوال ہیں اسراء اور معراج کے تعلق سے۔ آج انشاءاللہ ہم واقع اسراء کی حقیقت جانیں گے، یعنی اسراء اور معراج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ اس کی مخالفت کرنے والے کون کون لوگ ہیں اور ان کی کیا کیا دلیلیں ہیں، یہ انشاءاللہ جانیں گے۔ سب سے پہلے اسراء اور معراج کی حقیقت ہے وہ یہ کہ آپ سب کو معلوم ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ اور حالت بیداری میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ پر ایک سواری پر سوار ہوئے۔ براق جسے کہا جاتا ہے کہ بہت تیز تھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک وہ یعنی اتنی تیز دوڑتا تھا۔ تو اللہ کے رسول اس کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر انبیاء کرام کی وہاں پر انہوں نے امامت کروائی، اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی دنیا کا سفر طے کیا۔ جب آپ پہلے دروازے پر پہنچے تو دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا، تو پوچھا گیا کہ کون، تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل ہیں، تو ان کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ تو جب دونوں کو اوپر جانے کی اجازت ملی تو پہلے آسمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم ابو البشر علیہ السلام یعنی انسانوں کے والد آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، پھر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ آپ نے انہیں سلام کہا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ کی آپ کو مرحبا کہا۔ پھر آپ کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، وہاں آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار یعنی اللہ کا نبی مانا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان کا یعنی معراج کرایا گیا، یعنی چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر ادریس علیہ السلام کو دیکھا، ادریس علیہ السلام، اور پھر وہی ادریس علیہ السلام نے بھی سلام کیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کے اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر آپ نے ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا۔ ہارون علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چھٹے آسمان کا معراج کرایا گیا، وہاں پر گئے آپ تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو سلام کیا، مرحبا کیا اور نبی مانا یعنی نبوت کا اقرار کیا۔ جب وہاں سے آگے جانے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ آپ سے گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر گئے۔ ٹھیک ہے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کیا اور نیز مرحبا یعنی آپ کو آپ کی تعریف کی، مرحبا کہا۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی جانب لے جایا گیا، وہاں آپ کے سامنے بیت المعمور بلند کر کے پیش کیا گیا۔ پھر وہاں سے آپ کو اللہ تعالی کے یعنی طرف لے جایا گیا، پھر اللہ کے قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قریب دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ ہوگا، وہاں اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنا تھی وہی کی، نیز آپ پر 50 نمازیں فرض کی۔ یہاں پر ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ دو کمان سے بھی کم فاصلہ تھا، ان نبی بہت قریب اللہ کے گئے،
اور یہیں پر آ کر ان کیا کہتے ہیں صوفیوں نے اور تصوف کے ان دعوے داروں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی درجہ دے دیا، یعنی اللہ کے نبی وہاں پہنچے اور پھر اللہ حلول کر گیا، یا اللہ کے نبی اللہ میں حلول کر گئے، یا اس طریقے سے وہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ اور نبی ایک ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں ان کے عقائد میں آتی ہیں، اور یہ عقائد باطلہ بہت ہی برے ہیں، اور انہی پر ان لوگوں کے عقیدے قائم ہیں۔ پھر جب آپ واپس لوٹے، یعنی آپ پر 50 نمازیں فرض ہوئیں تو واپس لوٹے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ نے کہا آپ کی امت میں اس کی استطاعت نہیں ہے، آپ اپنے رب کی جانب واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ نے جبرائیل کی جانب یوں دیکھا گویا آپ ان سے مشورہ طلب کریں، پھر آپ جو ہے اللہ کے حضور پیش ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نمازیں معاف کر دی۔ نیچے اترے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پھر واپس بھیجا اور کہا جاؤ تخفیف کراؤ، چنانچہ آپ پھر اللہ کے پاس گئے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی، یعنی آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس جانے اور تخفیف کا مطالبہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، اب میں اس پر رضامندی کا اظہار کرتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ جب اس حکم کا نفاذ کامل ہو گیا تو آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پر نماز فرض کی، اور ہمیں جو نماز ملی وہ نماز سبحان اللہ 50 تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے، تخفیف ہوتا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جاننے والے انسان تھے، انہوں نے نبی کو بتاتے گئے کہ جاؤ تخفیف کراؤ، تخفیف کرتے کرتے 5 ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ جاؤ اور تخفیف کراؤ، اور اللہ کے نبی نے کہا مجھے شرم آتی ہے۔ اور اللہ اکبر، آج امت مسلمہ اور نبی کے ماننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوشش اور اس محنت کو ذرہ برابر بھی سامنے نہیں رکھتے، اور بے نمازی بن کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی بار بار 50 کے بجائے 5 کو فرض کروایا۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ 5 ملی، اور یہ 5 50 کے برابر یا اس سے زیادہ ہیں، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں ادا نہیں کرتے، اور پھر اس کے پیچھے بالکل جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے نماز ان پر فرض ہی نہیں ہے، اور پھر یہی دعوے دار ہیں، یہی لوگ دعویٰ کرتے ہیں نبی کے خلاف کوئی زبان کھولے گا ہم اس کی زبان کاٹ دیں گے، اور جو دن اور رات میں تم نبی کی جو ہے فرامین کو جو ہے اپنے پاؤں تلے کچلتے ہو، اور اللہ اکبر کی صدا کو جو ہے لبیک کہنے کے بجائے پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہو، وہ کیا ہے؟ کیا وہ نبی کے فرامین نہیں ہے؟ کیا وہ نبی کی محبت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی، نبی کو سکون ملتا تھا۔ ہماری امت کے لوگ، ہماری امت کے جوان، نبی کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے، آج یہ کہنا تو درست نہیں ہے، لیکن یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید وہ لوگ نماز سے بھاگتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز نہیں ہے۔ اور عالم یہ ہے اس بات کا کہ جب مسئلہ آیا تو ذکر کر دوں، اس بات کا عالم یہ ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ سمجھ دے کہ جمعے تک کی نماز کے اوقات کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ وقت دیکھتے ہیں کہ امام صاحب 1:40 کو خطبہ ختم کریں گے، 1:35 کو مسجد پہنچوں گا، 2 رکعت سنت اور سیدھا جو ہے فرض نماز مل جائے گی۔ یہ لوگ سوچتے ہیں، اور کئی دفعہ ان سے پوچھا جائے، ان اصحاب اور ان عقل والے اور ان سمجھ بوجھ والے مسلمانوں سے پوچھا جائے کیوں آپ ایسا کرتے ہو؟ گراہک زیادہ تھا، دکان پہ ایسا تھا ویسا تھا، جبکہ قرآن کی واضح جو ہے آیت ہے کہ جب
اذان کی آواز دی جائے، جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے، تو خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے، نہیں کرنا ہے۔ لیکن لوگ خطبے ہو رہے ہیں اور پھر تلاش کی جاتی ہیں، سبحان اللہ جو ہے اسی چکر میں میں جانتا ہوں شہر حیدرآباد میں کئی دفعہ جمعے کا خطبہ دے کر آرام سے 2 بجے یا 2:30 بجے میں نکلتا ہوں کسی مسجد سے، تو کہیں نہ کہیں راستے میں مجھے جماعت یعنی جمعے کی نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے، اس کی اذان ملتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ عالم ہے مسلمانوں کا، اتنی لیٹ سے وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں سارے کاروباری لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، اسی وجہ سے یہ آخری وقت میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان، یعنی کاروبار اصل ہے، بزنس اصل ہے۔ وہ جمعہ تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں نا، جمعہ کا تو کیا ہے؟ اور فرض نماز تو ہم پر فرض ہی نہیں ہے، وہ تو صرف مولویوں پر فرض ہے، مسجد کے امام صاحب پر فرض ہے، مسجد کے مؤذن صاحب پر فرض ہے، باقی تو جو عوام ہے ان پر جمعے کی کیا کہتے ہیں، صرف جمعے کی نماز ہی فرض ہے، اور وہ بھی صرف 2 رکعت ہے، جمعے کا خطبہ فرض نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معاشرہ جو ہے، یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے۔ اب کیسے سمجھائے ان کو کہ تمہیں نبی سے محبت نہیں بلکہ نبی سے تمہیں نفرت ہے؟ یہ نبی کی محبت کی دلیل ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ نبی سے محبت ان کو ہوتی ہے جو نبی کی لاج رکھتے ہوں، جو نبی بار بار چکر کاٹتے ہوں صرف اس وجہ سے کہ ان کی امتیوں پر 50 کے بجائے 5 فرض ہو جائیں، یعنی 5 تک نبی لا کر رکھے ہوں نماز کو، اور ان کی امتی اس 5 کو بھی ادا کرنے پر اپنے اوپر مشکل اور دشواری شمار کرتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہوتی ہیں۔ یہ معراج کے تعلق سے تھا، تو سوچا اس کے تعلق سے کچھ اور بتا دوں۔ اور رہا مسئلہ کیا معراج میں اللہ کا دیدار ہوا تھا، تو ہم یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اللہ کو نہیں دیکھا۔ کوئی بھی صحیح سند ہمیں نہیں ملتی، ایسی صحیح سند ہمیں نہیں ملتی کہ کہیں پر یہ پتہ چلتا ہو کہ معراج کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے دیکھا ہو، یعنی معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے دیکھا ہو۔ یہاں پر یہ مسائل ختم ہوئے۔ اب ایک مسئلہ جو ہمیں سمجھنا ہے اور جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو معراج کا انکار کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے سب سمجھ لیا۔ اب یہ مسئلے پر کہ جو لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں یہ کون کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلا المعتزلہ، ٹھیک ہے؟ آپ ڈال لیں پہلے ہیڈنگ کہ جو معراج کا انکار کرتے ہیں کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلے کون ہے؟ معتزلہ۔ معتزلہ جو ہے اسراء کا انکار نہیں کرتے، بیت المقدس یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک پہنچنا، اس کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ معراج کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس اس تعلق سے ہے کہ وہ معراج کا انکار کرتے، معراج کو نہیں مانتے۔ وہ کون ہے؟ یہ معتزلہ۔ اسفرائینی جو ہے اپنی کتاب تفسیر میں اجماع نقل کرتے ہیں ان معتزلہ کا، کہ ان کا اجماع ہے وہ معراج کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے امام بغدادی رحمہ اللہ نے بھی اصول الدین میں ذکر کیا ہے کہ معتزلہ نے معراج کا انکار کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو منصور الماتریدی نے اپنی شرح میں الفقہ الاکبر میں ذکر فرمایا ہے کہ ان کی طرف سے یہ انکار ہوتا ہے، یعنی جو معتزلی ہیں وہ معراج کا اسراء کا انکار نہیں کرتے۔ سمجھ لیجیے گا اس کو، بہت اہم پوائنٹس ہیں، اور اسے اپنے ذہنوں میں بٹھائیے گا، ورنہ پھر امتحانات میں پریشان ہو جائیں گے شیخ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، اور میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے۔ اور اس چیز کو آپ کو، یہ جو چیز ہے نا، یہ جو میں اب ذکر کر رہا ہوں، مقالات ان کے جو کہنے کی باتیں ہیں، یہ آپ کو جو میں نے پی ڈی ایف آپ کو شیئر کی ہے، اس پی ڈی ایف میں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے، آپ اس سے تیاری کر سکتے ہیں، پیج نمبر 456، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 456۔ تو معتزلہ جو ہے انکار کرتے ہیں، سب سے پہلے کس کا انکار کرتے ہیں؟ معراج کا۔
کیا معتزلہ اسراء کا انکار کرتے ہیں؟ تو نہیں، اسراء کا انکار نہیں کرتے۔ اس پر جو ہے دلائل ہیں، جیسے کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، امام بغدادی نے ذکر فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے ابو منصور ماتوریدی نے جو ہے الفقہ الاکبر کی شرح میں ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو الحسن البصری رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ معتزلہ جو ہے انکار کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ، پہلا معتزلہ ہو گئے، اب دوسرا وہ جو عقلانیین جنہیں کہا گیا، جنہیں کہنا چاہیے جو عقل پرست ہیں، جو عقل کو فوقیت دیتے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ معراج کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو عقلانیین ہیں، جو عقل کو بڑا مانتے ہیں اور ہر چیز میں عقل کا دخل رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی جو غیبی باتیں ہیں، جو غیبیات ہیں، ایسی چیزیں جن پر صرف ایمان لانا ضروری ہے، ان میں بھی عقل کو داخل کرتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی، ہماری عقل تصور نہیں کرتی۔ یہ لوگ بھی انکار کرنے والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ معراج کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور ان کے پاس بہت سارے جو ہے دلائل ہوتے ہیں، اور یہ پھر جو ہے بہت ساری چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا، اور پھر اس کی تعویلات بیان کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، جو پہلے کے مشرکین تھے نا، جو پہلے کے مشرکین تھے، جو مکہ کے مشرکین تھے، وہ لوگ اگر انکار کرتے اسراء کا اور معراج کا تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، ان کی عقل وہاں تک نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی عقل نہیں جا رہی ہے، وہ نہیں مان پا رہے ہیں کہ ایک دن میں ایک شخص اتنی دور جا کر کیسے آ سکتا ہے۔ لیکن جو آج کے زمانے میں رہ رہے ہیں، جو آج کے زمانے میں لوگ رہ رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور آج کے جو ہماری زبان میں کہا جائے سائنٹسٹ ہوں، یا آج کے جو عقل پرست لوگ ہیں، جو دین کو نہیں مانتے، یا جو ملحد ہیں، وہ معراج اور اسراء کا اور معراج کا انکار کرتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آج کے زمانے میں تو ہر چیز آسان ہو گئی۔ اگر مشرکین کے زمانے میں کہا جاتا کہ اللہ کے نبی مکہ سے بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے جو معراج کرائی، تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہر کسی کے لیے مشکل ہو جاتا۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر کسی کو کہا جائے، اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ ایک آدمی جو ہے جدہ سے شام کی طرف سفر کیا اور پھر ایک ہی رات میں واپس آ گیا، جدہ سے شام کی طرف سفر کیا اور ایک ہی رات میں واپس آ گیا، تو کیا کوئی انکار کرے گا؟ کوئی انکار کرے گا؟ مثال کے طور پر ہماری لحاظ سے بتائے، یہاں سے جو تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کا راستہ ہے جدہ کا، کوئی کہے، کوئی آ کر آپ کو بتائے رات کے موقع پر کہ میں جو ہے فجر کے موقع پر نکلا تھا، جدہ گیا، تھوڑا کام تھا وہاں کام کیا اور رات تک میں واپس آ گیا، تو کوئی آدمی ہوگا یا کوئی شخص ایسا ہوگا جو انکار کرے گا، نہیں میری عقل نہیں مانتی، میری عقل نہیں مانتی، اتنی دور جا کے تم ایک ہی رات میں واپس آ گئے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، ہر کوئی مانے گا۔ اور اگر کوئی انکار کرے گا تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا، ارے تم پاگل ہو گئے ہو، نہیں تم پاگل ہو گئے ہو کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ایک شخص جا سکتا ہے نا بھی، 5 گھنٹے کا راستہ ہے، 6 گھنٹے کا، یعنی ٹوٹل 12 گھنٹے آنے جانے کے لگ رہے ہیں، اور تھوڑا بہت کام لے لیں آپ، 2-3 گھنٹے کا کام اگر اس کا جو ہے کچھ ہے، تو ٹوٹل جو ہے 14-15 گھنٹے، تو کیا 24 گھنٹے کے اندر 14-15 گھنٹے میں وہ جا کر نہیں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے، کسی بھی لحاظ سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کسی کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر کیسے ایک آدمی، یہ عقلانیین جو عقل والے عقل پرست ہیں، یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد حرام سے بیت المقدس گئے اور وہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کا انکار کر لیں؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا آج کے زمانے کے لحاظ سے لوگوں کو، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک صاحب کتاب نے، شیخ نے رحم اللہ نے، ایک بہت اہم چیز ذکر فرمائی کہ اس درس سے، یعنی جو ہمیں جو چیز ملی، اس سے ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ ہمیں تفریق کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ المستحیل عقلا، المستحیل عادتاً، دو چیزیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے عقلی طور پر ناممکن ہو، ایک ہوتا ہے عادت کے طور پر ناممکن ہو۔ اور یہ جو گمراہ فرقے لوگ ہیں، جو گمراہ ہیں، جو امور غیب ہے، جو المستحیل عادتاً ہے، جو عادت کے لحاظ سے
ناممکن ہے، جو عادت کی نہیں، اس کو ہم ایسے سمجھیں کہ ایک وقت کے لحاظ سے ناممکن ہے لیکن بعد میں ممکن ہو ہی جاتا ہے، تو اس کو جو ہے انہوں نے کیا کیا، عقلی طور پر ناممکن ہے اس کو داخل کر دیا۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ کہیں گے کہ وہ چیز، یعنی آج کے زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو انہوں نے عقلی میں ڈال دیا، جبکہ عادت ہے، ٹھیک ہے، عادتی طور پر ناممکن ہے لیکن عقلی طور پر ناممکن نہیں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پہلا قول سمجھا کس کا تھا، معتزلہ کا تھا، دوسرا کس کا تھا، اسی طریقے سے عقلانیین کا تھا، ٹھیک ہے، عقل والے، اور انہی میں جو ہے تیسرا قول کس کا ہے، تیسرا قول ہے جہمیہ کا، ٹھیک ہے، جو جہمیہ ہے، ومن وافقوا میں ان الاسراء والمعراج کان من قبیل المنام، ان کا قول ہے، یعنی جہمیہ جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے، جہمیہ جو فرقہ ہے ان کا کہنا ہے کہ اسراء اور معراج خواب کی حالت میں ہوا تھا۔ معتزلہ کیا تھا، وہ اسراء کو مانتے تھے، معراج کا انکار کرتے تھے، اور جو عقل والے ہیں، عقل پرست ہیں، یہ لوگ دونوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تیسرا جو جہمیہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اسراء اور معراج تو ہوا لیکن خواب کی حالت میں ہوا، ٹھیک ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور تیسرا قول کہنے والے، جو تیسرا قول بھی ہے کچھ دوسرے فرقوں کا، دوسرے لوگوں کا، وہ یہ کہ روح کے ذریعے سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نبی کی روح گئی تھی، اللہ کے نبی نہیں گئے تھے، یہ بھی ایک قول ہے، یعنی چوتھا قول۔ اور ایک پانچواں قول ہے باطنیہ کا، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ جو ابن عربی یا جو صوفی ہیں، یہ تصوف کے ماننے والے ہیں، ان کا قول ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ ہے کہ نبی پر یعنی دنیا کے حقائق کھولے گئے تھے۔ معراج نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی آسمان پر گئے، آسمان پر جا کر پہلے اس پہ یعنی آدم سے ملے، دوسرے پر فلاں نبی سے، تیسرے پر پھر آخر میں جا کر اللہ کے نبی جو ہے جنت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی، کچھ لوگوں کو بھی اس میں دیکھا جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، یہ ساری چیزیں نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں کہ معراج کا معنی کیا ہے کہ نبی پر حقائق، یعنی دنیا کے حقائق کھلے تھے۔ معراج کیا ہے، نبی پر دنیا کے حقائق۔ یہ کس کا قول ہے، ابن عربی کا، ابن عربی کہتا ہے، یہ صوفیوں کا ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام اقوال ہیں جو آج آپ کو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ یہ سارے اقوال جن کے تھے میں نے ذکر کیے، کچھ اقوال اور بھی ہیں، من باب الفائدہ آپ لوگ جو ہے اس کو پڑھ لیجئے گا، اشعری کا بھی ہے، اس میں جو ہے بڑا لمبا ہے، تو اتنے کافی ہیں انشاءاللہ، باقی جو چیزیں ہیں آپ لوگ اس کو من باب الفائدہ مطالعہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آخری مسئلے کی طرف آتے ہیں ہم لوگ، وہ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس اسراء اور معراج کے واقعے سے ہمیں کیا فائدہ ملا، ٹھیک ہے، ایسے کون سے فوائد ہیں جو ہمیں اسراء اور معراج کے واقعے سے ملے۔ پہلی چیز، سب سے پہلے اسراء اور معراج سے جو فائدہ ہمیں ملا وہ نبی کی نبوت کا پتہ چلا، یعنی نبی کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے اسراء اور معراج کے واقعے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو لے کر آسمانی دنیا پر گیا، یعنی اللہ تبارک بلایا آسمانی دنیا پر جبرائیل امین کے ذریعے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات بھی کی، اور پھر ساری چیزیں دکھائیں، نبیوں سے ملاقات کروائی، ٹھیک ہے، نبی کی نبوت کا ثبوت اسراء اور معراج کے واقعے سے ملے گا۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی علو ہے، اوپر ہے، ٹھیک ہے، اللہ علو یعنی اوپر ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ مخلوقات سے بلند تر ہے، علو ہے، اس کا ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، تو پھر اللہ کے نبی کو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آسمان پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارا سوال ہے صاف صاف، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی آسمان پر موجود ہے، آسمان پر یعنی ہر جگہ موجود ہے، جو آج کل حلولیہ جنہیں کہا جاتا ہے، جو تصوف والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جہمیہ وغیرہ کا بھی جو ہے یہی قول ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے اللہ کے نبی کو آسمان پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے آج کل کے زمانے میں جو ہے اسرار رحمت کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس کی تفسیر آپ جائیے انشاءاللہ جو ہے یوٹیوب پر مار کے دیکھ لیجئے، یہ صاحب اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، جو کہ یہ واضح طور پر کفری عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ نہیں کہ اللہ ہر چیز میں، اگر اللہ ہر چیز میں ہے اور ہر جگہ اللہ موجود ہے اور اللہ کے علو کو نہیں مانتے ہو، یعنی اللہ آسمان پر ہے، یہ کوئی نہیں مانتا، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کو معراج نہیں ہوئی، یا پھر معراج ہوئی تو پھر معراج کے لیے نبی آسمان پر کیوں گئے؟ اللہ سے ملنے کے لیے، کہیں بھی اللہ سے ملاقات وہ دنیا میں کر سکتے تھے۔ اور ساتھ میں اس بات کا ثبوت ہمیں کیسے ملتا ہے؟ ہمیں ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اللہ کے نبی آتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کو لے کر کے اللہ نے ہم پر جو ہے 40 نمازیں فرض کی، پھر 30 نمازیں فرض کی، ایسے بتاتے ہوئے آتے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ جاؤ جا کر کم کراؤ، جاؤ جا کر کم کراؤ۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب؟ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو نبی کو جانا کیوں پڑا؟ نبی کو جانا کیوں پڑا؟ نبی وہیں کھڑے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علو ہونے کا اس میں اس بات ملتا ہے۔ تیسری چیز، ٹھیک ہے، دو چیزیں سمجھ میں آئی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز یہ تھی کہ نبی کی نبوت پتہ چلتی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے علو کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ علو ہے، اللہ اونچا، اللہ جو ہے آسمان پر ہے، اس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اور تیسری چیز جس سے جو ہمیں فائدہ ملتی ہے اس سے، وہ یہ کہ اس میں اللہ کی ایک عظیم قدرت کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنا اللہ قدیر ہے۔ یہ اللہ دنیا کو یہ بتایا کہ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت، کہ ایک ہی رات میں نبی کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں نبی نے امامت کروائی، پھر وہاں سے اللہ نے معراج کروائی، آسمان پر لے جا کر پھر وہاں اللہ کے نبی نے ملاقات کی، پھر نمازیں فرض کی، پھر نمازیں کم کرائی گئیں، پھر اللہ کے نبی اسی رات واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا قدرت والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر چوتھا مسئلہ، تین مسائل سمجھے آپ نے، چوتھا مسئلہ جو ہمیں اس اسراء اور معراج سے ملتا ہے وہ یہ کہ اثبات کلام اللہ عز و جل، اللہ کے کلام کا ثبوت ملتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بات کی ہے، اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی سے مباشرتاً بغیر کسی واسطے کے بات کی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا ثبوت ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے گفتگو کی، یعنی اللہ کے کلام کا ثبوت ملتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں یہ ان کے لیے بہت ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کا تقرب اور اللہ کا قرب، اس بات کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے اپنے قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پتہ چلتا ہے، جس کو چاہے اس کو اپنے قریب کرتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، نبی کی بلند و بالا مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کتنے بڑے مرتبے والے تھے،
اس اسراء اور معراج کی وجہ سے۔ یہ سارے مسائل ہیں، آگے انشاءاللہ کچھ مسئلے اور آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نبی کے بلند و بالا مرتبہ ہے، اس کے تعلق سے ہم آگے نیکسٹ کل جو ہے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر کچھ مسائل ہیں، بہت اہم ہے، اور اس کو تھوڑا جو ہے وقت درکار ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جو چیزیں ہمیں بتائی گی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے 6 فوائد حاصل کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل کتنے فوائد؟ 6 فوائد حاصل کیے ہیں کہ اسراء و معراج سے کیا ملتا ہے۔ ابھی آگے اور فوائد ہیں، آگے اور فوائد ہیں، انشاءاللہ اس پر جو ہے آگے ڈسکس ہوگا۔ بہت اہم چیزیں ہیں تاکہ اس سے پتہ چلے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے کیا فائدہ ہے۔ جیسے خلق قرآن کے تعلق سے تھا، تو اگر قرآن کو مخلوق مان لیا جائے تو کیا جا رہا ہے، تو پتہ لگا کہ قرآن کو مخلوق مان لیا جائے تو کتنے فساد ہوتے ہیں۔ اور پھر اسراء اور معراج کے بارے میں اگر کوئی اختلاف کرو، کہے کہ ہوا ہو، کیوں بیکار میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہو گیا ہو گیا، کیوں جو ہے اس میں پڑے ہو، چھوڑو اس کو۔ تو نہیں، کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں سمجھا رہے ہیں، کیوں اہمیت دے رہے ہیں اسراء و معراج کی، اس سے کیا فوائد ملتے ہیں ہمیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے مسائل اور آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔